اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اب ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے گورننس کے بارے میں، اور جو آئین کے مطابق ریاست کے تین طاقتور ترین ستون ہیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ دو حصوں میں مشتمل ہوتی ہے، ایوان دیری اور ایوان بالا، یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اسی طرح جو ایگزیکٹو ہے وہ سول یعنی ہماری بیوروکریسی، اور دوسرے جو ہماری آرم فورسز ہیں یہ سب ایگزیکٹو میں آ جاتے ہیں۔ اور جو عدلیہ ہے، جو سپریم جوڈیشری ہے، بیسیکلی ان کا جو کام ہے وہ تو ہائی پروفائل کیسز کو دیکھنا، اور اس کے بعد آئین و قانون کو ریویو کرنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ ریاست کے جو امور ہیں وہ آئین اور مروجہ قوانین کے مطابق چلائے جا رہے ہیں کہ نہیں چلائے جا رہے، تو پھر وہ اس میں نشاندہی بھی کرتی ہے، اور پھر اس میں اداروں کو گائیڈ بھی کرتی ہے اور تنبیہ بھی کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ غلط ہیں۔ اور جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اس کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سنکرونائز کرنے کی یا ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ فوری اور سستا انصاف ملے، اور یہ جتنے بھی مقدمات کی ریل پہل ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور پارلیمنٹ، عدلیہ اور ایگزیکٹو سے ہوتے ہوئے جو اس بیسیکلی آج بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملا جلا کے ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کی نشستیں بنتی ہے میرے خیال میں کوئی 350۔ اس میں کثیر تعداد خواتین کی بھی شامل ہوتی ہے جو کہ پارٹی کے تناسب کے حساب سے ایلوکیشن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی کوئی 350 کے قریب سیٹس بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سندھ اسمبلی ہے، اسی طرح بلوچستان اسمبلی ہے، اور اسی طرح چاروں صوبوں سے اور اسلام آباد سے جو ایم این ایز منتخب ہو کے آتے ہیں، یہ سارے ملا جلا کے میرے حساب کے مطابق کوئی 1000 کے قریب ان کی تعداد بننی چاہیے، سینیٹرز سمیت۔ تو اب اتنی بڑی اسٹرینتھ کی موجودگی میں وزیر اعظم صاحب جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ترجمانوں کی اور مشیروں کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ پال رکھی ہے، اور ہر روز انکشاف ہوتا ہے کہ یہ صاحب بھی مشیر ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی مشیر ہیں، یہ بھی مشیر ہیں، یہ ترجمان ہیں، وہ ترجمان ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ایک نئے صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر آتے ہیں، اور وہ آ کے پتہ چلتا ہے جی وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ترجمانی تو نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو اپوزیشن ہے یا پچھلی گورنمنٹس کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماتم کرنا ختم کرتے ہیں تو دوسرا بندہ آ جاتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو سارا دن 24 گھنٹے یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، اور وہ ترجمانوں کے اجلاس میں ان سے کہا گیا کہ اپنی سپیڈ تیز کریں۔ کس چیز کی تیز کریں سپیڈ؟ کہ جی اپوزیشن کی مزید گوشمالی کریں، اور کوئی کام نہیں ہے۔ جو مشیر رکھے گئے ہیں وہ بھی ترجمانی کر رہے ہیں، جو ترجمان ہیں وہ بھی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب ترجمانی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ لوگ تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ گئے ہیں لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے۔ تو برائے مہربانی جو آپ کے ترجمان ہیں، جن کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، ان کو ہٹائیں، ان کو فارغ کریں، کام پر توجہ دیں۔ جو انفارمیشن کا محکمہ ہوتا ہے جس کے وفاقی وزیر بھی ہیں، اس طرح صوبوں میں صوبائی وزیر ہوتے ہیں، ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ اور کابینہ کے اجلاس کے بعد بطور خصوصی، چونکہ صوبائی انفارمیشن منسٹر اور وفاقی اپنی اپنی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، تو وہ باہر آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس بریفنگ دیتے ہیں کہ آج کیا فیصلے ہوئے، کیا بات چیت ہوئی، اور کن کن امور کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ وہ یہ باتیں نہیں کرتے کہ فلاں پارٹی کیا کر رہی ہے، فلاں پارٹی کیا کر رہی ہے، فلاں گورنمنٹ کیا کر گئی، اتنا قرضہ چڑھ گیا۔ کبھی وہ قرضہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی عام لوگوں کو کہ قرضہ ہے کتنا ایکچولی۔ کبھی وہ قرضہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہو جاتا ہے، کبھی لاکھوں میں ہو جاتا ہے، کبھی اربوں میں ہو جاتا ہے۔
کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے جی وہ فلاں سیاستدان جو ہے وہ اتنے پیسے باہر لے گیا، ادھر لے گیا. تو یہ جو عدالتیں لگتی ہیں چینلز کے اوپر، ان کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی رولز آف گیم ہونی چاہیے. جو فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں وہ عدالتوں کو کرنے چاہیے. میڈیا پہ جس قدر ڈسکشن حکومتی لوگوں نے کرنی ہے وہ اپنے ریڈ لائنز ان کی ہونی چاہیے، اور جو اپوزیشن کے لوگوں نے کرنی ہے وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے اوپر بھی کسی قاعدے قانون کی کوئی عملداری ہونی چاہیے. اور یہ کسی کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کسی دوسرے کے اوپر الزام لگا دے. کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام. اور عدالتوں کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور انہیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے، اور انہیں تنبیہ کرنی چاہیے، اور انہیں سمجھانا چاہیے. اور بلکہ یہ جتنے بھی سیاستدان جو حکومت میں ہیں اور اپوزیشن میں ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ملک کو داخلی طور پہ کمزور کر رہے ہیں. ہمیں مل کے سب کو، ان سب نے پاکستان کو داخلی طور پہ مضبوط بنانا ہے. جب داخلی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے، جتنے مضبوط ہوں گے اتنی ہی مضبوط اور زبردست آپ کی خارجہ پالیسی ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ بات ایک پرائمری اسکول کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ جتنے مضبوط ہم داخلی طور پہ ہوں گے ہماری خارجہ پالیسی اس قدر مضبوط ہوگی. داخلی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہم اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے. اقتصادی طور پہ مضبوط ہوں گے تو قانون کی حکمرانی ہوگی. قانون کی حکمرانی ہوگی تو بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے خود بخود. اور اقتصادی خوشحالی کی صورت میں ملک کے اندر جو جاب لیسنس ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور جو مختلف قسم کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے چینی ہے ہر حلقے میں، وہ بھی ختم ہوگی. تو یہ بہت، اس میں میرا خیال ہے کہ ذہانت سے زیادہ کامن سینس کی بھی ضرورت ہے. ذہانت، کامن سینس، اور انہیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے. یہ کام انٹیلیجنس کا ہے یا یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کا یہ کام نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، مضبوط بنانا ہے، خوشحال بنانا ہے. ایک ترقی کرتا خوبصورت خوشحال ملک ہم نے بنانا ہے. اس کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. تو میری ارباب اختیار اور اقتدار سے یہ گزارش ہے کہ وہ مل کے بیٹھے اور اپنی اپنی انا میں مت رہیں. پاکستان کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں، اور پاکستان ہمیں مقدم ہے. پاکستان عزیز ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہمیں داخلی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ یہ ملک جو ہے جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ اس کی منزل، اب ہم سب اس منزل کے حصول کے لیے چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ منزل بھی ہمیں مل جائے اور ہم اب پھر آگے کی طرف سوچیں. تو میری بس یہی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.